ولعن الله على منقر فضائل وغاصب حقوقهم أجمعين. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسن الحسین صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس فرش عزا پر آنا، بیٹھنا، تلاوت کرنا اور ذکر آل محمد کی تلاوت سننا اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب جنہوں نے کسی بھی انداز میں اس صف عزا کو ممکن بنانے میں کوئی بھی صحیح کوئی بھی کاوش کی ہے، میرا بادشاہ ان کی اس کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص آج کے اس دن میں دعا کرتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے بیٹے جنہیں خداوند متعال نے یقینی طور پر صدقہ سرکار شہزادہ علی اصغر بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ میری مراد ہے ہمارے بچوں کی طرح بڑے ہی پیارے حیدر قرار جو مالک کے قدموں میں چلے گئے۔ یقیناً جوار سرکار مولا علی اصغر میں ان کا مقام ہے۔ دعا کریں گے کہ میرا مالک ان کے مقام کو مزید بلند فرمائے اور بالخصوص ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر جمیل کا بہترین صلہ انہیں عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ دعا ہے میرا مالک سید نجم الحسن شاہ صاحب کو بھی بلندی درجات کے ساتھ جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی جناب سید علی نصرت جعفری صاحب جو علیل ہیں، آپ دعا فرمائیے مالک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خانوادہ عصمت و طہارت پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی یہ مجلس مجھے بتلایا گیا ہمارے بھائی انتصار بھائی نے کہ آپ تمام احباب کی، منتظمین کی، سامعین کی یہ خواہش تھی کہ ایام بھی ہیں اور دنوں کی مناسبت بھی ہے، تو آج کی یہ مجلس ہم منسوب کریں سرکار مولا ولی العصر بادشاہ کے پاک بابا سرکار مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جلیلۃ القدر کے ساتھ۔ میری اپنی عادت بھی ہے یہ، اور بالخصوص آل محمد میں کچھ ذوات مقدسات ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کا ذکر ہماری محافل میں، ہماری مجلسوں میں نسبتاً کم ہوتا ہے، جیسا کہ سرکار امیر المومنین یا مولا حسین بادشاہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ ہر مجلس میں کسی نہ کسی حوالے سے مالکوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کچھ ہمارے ذوات مقدسات معصومین ایسے ہیں کہ جن کا ذکر مخصوص ایام میں ہوتا ہے، میرے بادشاہوں کی آمد کے حوالے سے یا ان کی شہادت کے حوالے سے، اور اگر ان دنوں میں بھی ان کا ذکر نہ ہو تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو میری اپنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ایام جس بادشاہ سے منسوب ہوں ظاہری طور پر، ان ایام میں کم از کم ضرور ان بادشاہوں کا ذکر ہونا چاہیے، تاکہ یہ علوم، یہ آگاہی، یہ معرفت سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتی رہے۔ تو کوشش کریں گے، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے، تھوڑی سی میں نے جو مالک سے خیرات مانگی ہے وہ آپ کے کاسے میں منتقل کریں گے سرکار ولی العصر کے پاک بابا کے فضائل کے مد میں۔ آج کے فضائل بھی انہی سے منسوب ہوں گے اور آج کے مصائب بھی یقیناً انہی سے منسوب ہوں گے۔ ان دو ایام کے لیے جو عنوان منتخب کیا تھا میں نے، وہ عنوان ہے عسکریین۔ تھوڑا سا منفرد ہے، یقیناً آپ میں سے کچھ احباب نے اسے پہلے بھی سنا ہوگا، اس لفظ کو کم از کم سنا ہوگا، اگر نہیں تو چلیے اب پھر اس کا تعارف کرائیں گے تو یقیناً آپ سے یہ انجان نہیں رہے گا۔ کافی لوگوں نے
جب آپ کی طرف سے یہ فلائر اپلوڈ ہوا اور میری ٹیم نے بھی اسے کیا تو پوچھا کہ یہ عسکرین کیا ہے، تو بنیادی طور پر لفظی اعتبار سے اگر کہوں تو عسکرین کے معنی ہیں دو عسکری. ایک تو سرکار مولا حسن عسکری بادشاہ ہیں جنہیں عسکری کہا گیا ہے. یہ دوسرے عسکری سے کیا مراد ہے؟ تو کیونکہ دو مجالس ہیں، آج کی یہ مجلس تو اقلیم امامت کے 11ویں تاجدار سرکار مولا حسن عسکری سے منسوب رہے گی، اور کل کی مجلس انشاءاللہ ٹھیک اسی وقت سرکار مولا ولی العصر بادشاہ امام زمانہ سے منسوب رہے گی انشاءاللہ. تو ایک عسکری تو سرکار مولا عسکری بادشاہ مولا حسن عسکری، اور دوسرے عسکری سے یہاں میری مراد سرکار مولا ولی العصر ہیں. سب سے پہلے تو میں اس عنوان کے تعارف میں، کیونکہ ابھی تمہید ہے، میں چاہوں گا 1-2 منٹ کے لیے بس تمہید آپ محفوظ کریں، پھر انشاءاللہ مالک کے فضائل کے موتی بھی ہم اپنے دامن میں ضرور سمیٹیں گے. عسکری سے بالعموم ہمارے ہاں مراد لی جاتی ہے سپاہی کی، کہ عسکری سپاہی کو کہا جاتا ہے. کسی اعتبار سے یہ کہنے والے ٹھیک ہیں، لیکن لفظ عسکری کا صحیح معنی یہ نہیں ہے، یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا. جس طرح ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بالعموم جو ہماری لینگویج میں ہے، وہ بھی مستعار لیا ہوا ہے، وہ ہے لفظ لشکر. تو جو صاحب لشکر ہے، جو لشکر کا مالک ہے، لشکر کا لیڈر ہے، یا لشکر کے اوپر دسترس رکھتا ہے، اسے لشکری کہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح عربی میں سپاہی کے لیے لفظ صحیح معنوں میں عسکر استعمال ہوا ہے، عسکری استعمال نہیں ہوا. عسکری کہیں گے جو سپاہ رکھتا ہے، جو لشکر کا مالک ہے، اسے بنیادی طور پر عسکری کہیں گے. عسکر لشکر کے معنوں میں، اور عسکری لشکر والے کے معنوں میں. اگر عسکر کے معنی ہم سپاہ میں کریں گے تو عسکری کے معنی ہوں گے سپاہ والا، کہ جس کے دسترس میں سپاہ ہو. میرے بادشاہ سرکار حسن عسکری مالک کی ذات جلیلت القدر میں کچھ بے پناہ فضائل میں کچھ ایسے فضائل ہیں کہ جو میرے مالک کو اس طرح عطا ہوئے، ان کی ذات نے اس کا ایسے احاطہ کیا کہ آل محمد میں وہ ان کے سوا کسی اور کے حصے میں نہ آئے. آج کوشش کریں گے کہ اس کا ذکر کریں، لیکن یہ کرنے سے پہلے میں تمہید میں ہی ایک بات ضرور کہوں گا. وہ میری اپنی ایک عادت بھی ہے اور وہ بات لازمی کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایمان سے لے کے عقیدے کی گہرائی تک کا ایک بڑا اہم جز ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، آل محمد میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آل محمد کے ہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. اس کے لیے چلیں ایک جملے کی صورت میں آپ تک ایک بات پہنچا دیتا ہوں. آل محمد میں جو 6 مہینے والا بھی ہے نا، وہ بھی علی ہے. سلامت رہیے. یہاں پہ کمتر برتر، چھوٹا بڑا، اول آخر، یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں جو بھی ہے وہ بن کے آیا ہے. رسول ہو، ولی ہو یا امام ہو، یہ آ کے نہیں بنا بلکہ بن کے آیا ہے. یہ گھرانہ ہے کہ اگر اس کے تعارف میں یہ کہوں، دیکھیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ حجتیں رہی ہیں. ایسے وقت دیکھے ہیں آسمان نے اور زمین نے کہ ایک سے زیادہ حجتیں ہیں. سرکار ختم رسول ہیں، مولا متقیان ہیں، مولا حسنین کریمین ہیں. اسی طرح آگے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ حجتیں رہی ہیں، لیکن ایک حجت نطق کرتی ہے، دوسری حجت خاموش رہ کے اس نطق کا ادب کر کے مخلوق کو بتاتی ہے ادب ایسے کرنا ہے. اگر میں اس کی ایک بڑی سادی سی مثال دوں، مالک آپ کو سلامت رکھے، کہ اکثر لوگ ہم پہ اس بات پہ معترض ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مجالس میں علی علی کرتے ہیں، سرکار ختم رسول کا ذکر نہیں کرتے. تو میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ زمانے نے یہ نہیں پہچانا کہ ہم علی کو کیا کہتے ہیں. ہم علی کو عین اللہ جانتے ہیں، لسان اللہ جانتے ہیں، اذن اللہ جانتے ہیں، وجہ اللہ جانتے ہیں.
سدرت اللہ جانتے ہیں، جنب اللہ جانتے ہیں، ساق اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو ارادت اللہ، مشیت اللہ، باب اللہ، جنب اللہ، حبل اللہ، سر اللہ، ولی اللہ مانتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ماننے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اتنا بڑا علی اپنی ابائے ولایت سے جس کی نالین صاف کرے اسے محمد کہتے آباد و شاد رہیں آپ۔ یہ ایک تعارف ہے، صرف ایک تعارف ہے، یہ بتانے کے لیے زمانے کو یہ بتایا سرکار امیر المومنین نے کہ ذات گرامی قدر رسالت کا، مولا محمد کا ادب کیسے کرنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ زمانہ نہ جان سکتا کہ حسین کون ہے۔ دیکھیں میں ایک منزل کے لیے صرف تیار کر کے لا رہا ہوں آپ کو، زمانہ نہ جان سکتا کہ حسین کون ہے۔ اگر آپ مجھ سے ایک جملے میں پوچھنا چاہیں کہ موسیٰ زیدی صاحب آپ ایک جملے میں بتا دیجئے حسین کون ہے، تو میں یہ کہوں گا عباس، عباس ہو کر جس کے ادب میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے اسے حسین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، آباد رہیے۔ اسی طرح ذوات مقدسات نے دوسرے کا احترام کر کے بتایا کہ اس کا ادب یہ ہے۔ میں صرف یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ موازنہ اگر کرنا ہے آل محمد میں تو اس کی جہت کیا ہونی چاہیے، چھوٹا بڑا تلاش کرنے کے لیے نہیں، کمتر برتر تلاش کرنے کے لیے نہیں، ایک ذات کے فضائل پڑھتے ہوئے دوسرے ذات کے فضائل کو گھٹانے یا بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں ایک ذات دوسری ذات کا تعارف بنتی ہے، وہ تعارف سے مدد دیتی ہے۔ میں اسی ضمن میں سرکار کا ذکر ہو گیا بادشاہ علی اصغر کا، تو میں جملہ کہہ کے اپنے منطقی نقطے کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ حجتیں ہیں، نطق ایک حجت کرتی ہے، جو حجت نطق کرے وہ حجت اکبر ہے، جو حجت نطق کرے باقی تمام خاموش رہ کے اس کا نطق سماعت فرماتے ہیں، وہ جو بول۔ تو کربلا میں حسین بادشاہ حجت الہیہ، حجت قبرا بن کے موجود ہیں، اختیارات الہیہ کے کلیہ مکمل طور پر اختیارات الہیہ پر فائز حسین حجت الہیہ بن کر کربلا میں موجود ہے۔ اہتمام میں حجت کرنا یہ بادشاہ حسین کا کام ہے، لیکن کیا سمجھے گا زمانہ یہاں پہ چھوٹے بڑے کی تخصیص سنوں سال سے نہیں ہوتی۔ حسین حسین ہو کر 6 مہینے والے کو گود میں اٹھا کے کہہ رہا ہے حجت خدا کے بیٹے علی اصغر حجت تو تمام کر۔ سلامت رہیے آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کریں آپ کی۔ تو حسین نے بتا دیا 6 مہینے کو نہ دیکھنا، علی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب آگے دیکھیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کے ذریعے چل کے آتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتاب سے سینہ بسینہ آتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عرفان کی منازل پر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ عرفان سے ہی سمجھی جاتی ہیں اور عرفان سے ہی عقیدے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو اور اپنی ذمہ داری اور اپنی علم ذمہ داری بھی پوری کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کتاب نہ صحیح، عرفان ضرور ہے۔ دیکھیے جس ذات ذی وقار کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، سرکار مولا حسن عسکری بادشاہ، ان کے بابا کا کیا اسم معلّہ ہے؟ ان کے بابا کا اسم گرامی ہے علی، اور میرے اس مالک کا کیا اسم معلّہ ہے؟ حسن، لقب عسکری ہے۔ بابا کا اسم کیا ہے؟ علی، لقب نقی ہے۔ علی اسم، اور ان کے بعد جو امام آئے ہیں ان کا کیا اسم ہے؟ حسن، اسے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ حسن عسکری، تو مولا کا اسم کیا ہے؟ حسن۔ ان سے جو پہلے امام ہیں یعنی ان کے جو بابا ہیں ان کا کیا اسم ہے؟ علی، ٹھیک ہے۔ 10ویں امام اسم علی، ان کے بعد جو امام آئے ان کا اسم حسن۔
یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ قانون خداوندی ہے، حجت کے معاملوں میں یہ وضع کردہ قانون بدلتا نہیں ہے۔ ذرا ماضی میں آ جائیے، سرکار مولا علی امیر المومنین ابن ابی طالب امام ہیں، اور ان کے بعد جو امام آئے ان کا کیا اسم معلّہ ہے؟ حسن مجتبی۔ تو پھر اس بات کو مان لیجئے اور ذہن میں اتار لیجئے کہ جب بھی علی کے بعد حسن آئے تو اس کے بعد آنے والا حسین ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے۔ جس طرح علی سرکار مرتضیٰ کے بعد حسن مجتبی تھے اور ان کے بعد حسین ہیں، ٹھیک اسی طرح یہاں اس علی کے بعد حسن ہے، تو اب اس حسن کے بعد جو آئے گا وہ وقت کا حسین ہوگا۔ اس حسن کے بعد جو ہے وہ وقت کا حسین، انشاءاللہ، کیونکہ یہ دونوں مجالس جو ہیں وہ ایک ہی ربط میں آگے بڑھیں گی، تو آج جو پہلو اگر آپ کو بظاہر ایسے لگے بھی کہ میں ان کو کھول رہا ہوں، وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں سمیٹتا چلا جاؤں گا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو میرے بادشاہ کے فضائل ہیں وہ کسی اور مالک میں نہیں تھے، انہوں نے اس کا اس طرح اظہار نہیں کیا جیسے اس مالک نے کیا، یا جیسا کہ جو باقی فضائل ہیں مالک کے، مثلا عسکری، سبھی عسکری ہیں، لیکن جس طرح کا جو اظہار میرے مالک نے کر دیا کہ بنو عباس کے جو خلیفہ تخت پہ رہے ہیں، تو متوکل نے جب کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ لشکر تیار کر رہے ہیں ہمارے خلاف اور آپ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خلافت لے لیں، تو میرا یہاں جی ہے کہ ایک جملہ میں یہاں کہتا چلوں۔ جس بھی مورخ نے متوکل کا یہ جملہ لکھا کہ سرکار حسن عسکری سے اس نے یہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایک لشکر تیار کر رہے ہیں، آپ ایک باقاعدہ عسکری قوت تیار کر رہے ہیں تاکہ خلافت کو پہ حملہ کر کے اس کو چھین لیں، تو میں یہ چاہتا ہوں ایک جملہ کہہ دوں جو آپ کی سماعتوں تک آ جائے، ابھی تک نہ صحیح مستقبل میں آنے والی شاید تاریخ کا بھی حصہ بن جائے۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس مورخ کو، اس راوی کو جس نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے سرکار حسن عسکری سے متعلق، کہ وہ کہتا ہے مولا سے کہ آپ خلافت کو لینا چاہتے ہیں میرے سے، تو میں یہ کہوں گا ارے جس نے ملتی ہوئی خدائی ٹھکرا دی وہ تیری خلافت کیا کرے گا؟ آباد رہیے۔ یہ وہ ذوات مقدسات ہیں، زمانہ انہیں خدا ماننے کے لیے تیار کھڑا ہے اور یہ منع کر رہے ہیں نا، اللہ وہ ہے جس کے آگے ہم سجدہ ریز ہو جائیں، جسے ہم سجدہ کر دیں وہ اللہ ہے۔ یہ زمانے کی حکومت یا اس کی خلافت کا یہ کیا؟ تو لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ میں اپنی ایک فوج کا روب دکھاؤں گا، تو اس نے بلایا اپنے سپاہیوں کو اور ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ سرکار حسن کو بھی بلایا جائے، سرکار حسن بھی آئے، تو 1,00,000 تک تعداد ملتی ہے تاریخ میں کہ اس نے فوج تیار کی اور گھوڑ سوار فوج تیار کی کہ یہ مجھے سلامی دے کے گزریں گے، تو میرے اس 1,00,000 کی فوج کا ایک روب اور دبدبا سرکار حسن پر آئے گا۔ اس کا اپنا یہ ارادہ تھا کہ روب اور دبدبا آئے گا۔ تو بس میں یہ پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، روایت آپ کی سماعتوں سے یقیناً گزری ہوگی، کوشش ہوگی کہ اس روایت میں سے 2-3 باتیں بالکل منفرد آپ کے حوالے کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں کو، گھوڑ سواروں کو کہا کہ تم اپنے توبروں میں جو ہوتا ہے وہ گھوڑے کی ایک آپ کہیں کہ زین کے ساتھ ایک پاکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، کچھ سامان وغیرہ رکھنے کے لیے، اس کا چارہ رکھنے کے لیے، اسے توبرا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے توبروں میں مٹی بھر کے لے آنا۔ 1,00,000 گھوڑے، ان کے 1,00,000 توبرے اور اس میں مٹی بھر کے لے آئے۔ کیا کیجئے گا بھیا آپ اس مٹی کا، اس توبروں کا کیا کیجئے گا؟ تو جب لے کے آئے تو تاریخ نے یہ منظر دکھایا
کہ اس نے وہ گھوڑوں سے وہ توبرے اتروائے اور کہا کہ ان توبروں کو ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک رکھ کے ایک پہاڑی بناؤ، اور میں اس پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں گا اور تم میرے آگے سے یہ فوج سلامی دے کے گزرے۔ اب یہ کھڑا تو کہیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے تاریخ میں یہ منظر پڑھا نا تو ایک بات میری سمجھ میں آئی، اس نے توبرے منگوا کر مٹی سے بھرے ہوئے ان کا ایک ٹیلا بنایا اور اس پر کھڑا ہوا۔ یہ ماضی میں ہونے والی ایک منظر کو تازہ کر رہا تھا۔ اس نے توبرے رکھوائے، ماضی میں آسمان ایک منظر غدیر کے مقام پہ دیکھ چکا تھا جب رسالت مآب نے پالانوں کا ممبر بنا کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ اس نے گھوڑوں کے توبرے رکھوا کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی خلافت کا اعلان کرنا چاہا، لیکن تاریخ نے لکھ دیا کہ پالانوں کے ممبر پر علی کی ولایت کا اعلان رحمت اللہ ہے، ان توبروں پہ اس کی خلافت کا اعلان لعنت اللہ ہے۔ سلامت رہیے آپ۔ کھڑا ہو گیا اوپر اور فوج گزری سلامی دے کے سامنے سے۔ بس مختصر کر کے تاکہ ہم اگلی منزل کی طرف آئیں، چند جملے ایسے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں بڑا آپ لطف اٹھائیں گے، کیونکہ میرے بادشاہ کا ذکر ہے مولا عسکری مالک کا، تو اس کے بنا کیسے مکمل ہوگا۔ تو اس نے مخاطب ہوا، سرکار مولا عسکری سامنے کھڑے ہوئے، تو یہ جب اس نے فوج سے سلامی لی اور فوج گزری تو اس نے بڑے ایک تکبرانہ انداز میں ایسے سینہ چوڑا کرتے ہوئے بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھا آپ نے میرا کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس کو سنیے گا، اس کو سنیے گا، یہ لطف دے گا یہ جملہ آپ کو، اور یقین مانیے آپ، میں جملے کہتا ہوں آپ اس پہ داد بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، یہ جملہ میرے بادشاہ کا ہے۔ اس میں، اس جملے میں ہی ایک لطافت ہے اور وہ یقیناً آپ تک پہنچے گی، اسے وصول کیجئے گا۔ یہ کمینہ بکواس کر کے کہتا ہے متکبرانہ انداز میں، دیکھا آپ نے میرا لشکر، ایک جملہ تاریخ نے لکھا اور قیامت ہو گئی، کہتا دیکھا آپ نے میرا لشکر۔ بادشاہ مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہاں دیکھا، اب تو میرا لشکر دیکھے گا۔ سلامت رہیے آپ، مولا آباد رکھے۔ بے شک یہی حق ہے مولا ولی الاثر کے پاک بابا کی فضائل سننے کا، یہی حق ہے۔ بے شک آپ کو مالک ولی الاثر سلامت رکھے، آپ کو آباد رہیے۔ کہا میرا لشکر دیکھے گا اب تو فوراً یہ بولا، کہا نا میرے تو مخبروں نے مجھے پہلے ہی مخبری کی تھی کہ آپ ایک لشکر تیار کر رہے ہیں اور وہ لشکر ہم پہ حملہ آور ہوگا اور ہم سے چھین لے گا۔ کہا ہاں بس اب پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ معصوم کا جو کلام ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کلام امام امام الکلام، وہ بے حد پرسائس، بالکل چھوٹا اور جامع، ایک ہی لفظ میں مالک بات کر دیتے ہیں۔ تو کہا مجھے تو میرے مخبروں نے پہلے ہی یہ اطلاع دی تھی کہ آپ لشکر تیار کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے فوراً اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا ہمیں لشکر تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلامت رہیے، مولا کے الفاظ کو سننے کا بے شک یہی حق ہے۔ تو کہا مجھے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بول دیکھنا چاہے گا کہ میرا لشکر کون سا ہے؟ کہاں دکھائیے۔ یہ کہہ کے ایک بار مالک نے ایسے ہاتھ اٹھائے دونوں، یہ بلندی پر چڑھا ہوا تھا نا اپنی طرف سے، بڑا وہ توبروں کے وہ بنا کے مینار، اور اس پہ اللہ کی لعنت سے قریب ہونے کی مزید کوشش کر رہا تھا۔ میرے بادشاہ نے ایسے دونوں ہاتھ اٹھائے، تو جب میرے مالک نے ایسے ہاتھ اٹھائے تو ہوا نے میرے بادشاہ کو اپنے پر بلند کرنا شروع کیا۔ سلامت رہیے، مالک ہوتے رہے بلند، اس حد تک بلند ہوئے کہ مالک اس سے بلند ہو گئے ظاہری طور پر بھی۔ اور تب میرے مالک نے اپنا ید اللہ ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا لے دیکھ۔ اب میں کہتا ہوں کمال انداز میں
اس کو راویوں نے مورخین نے لکھ دیا، اور مجھے بہت ہی خوبصورت جملے یہاں پر علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کے لگتے ہیں، اور جو لفظ اس نے کہے ان لفظوں میں جو لطافت ہے، بس وہی لفظ میں آپ کے حوالے کروں گا کیونکہ اتنے لطیف لفظ ہیں، ان میں مزید کسی بات کو شامل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مالک نے کہا لے دیکھ، جب کہا نا لے دیکھ، تو اب وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہوا، زمین، ہوا، فضا، سما، خلا، پورا آسمان تا حد نظر جہاں بھی نگاہ جاتی تھی نوری فرشتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلامت رہیے آپ۔ سارا آسمان، سارا منظر تا حد نظر، نوری فرشتے در فرشتے، صف در صف، جوک در جوک، تا حد نظر فرشتے، اور صرف فرشتے نہیں ہیں۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے، وہ بس آپ وصول کیجئے گا، میرا سلام ہے آپ کی ان سماعتوں کی بلندیوں پہ۔ کہتا ہے تا حد نظر فرشتے نظر آئے۔ اب یہ کہہ کے اس نے ایک دم چیخ ماری، اور چیخ مار کے اس نے جملہ کیا کہا جو لکھنے والوں نے لکھ لیا کہ یبن رسول اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ کس بات سے؟ یہ سنیے گا، یبن، جنہیں ابھی یہ متکبرانہ انداز میں اپنی لاکھ کی فوج دکھا رہا تھا، جب ان گنت ملائکہ کو صف در صف دیکھا، کہا یبن رسول اللہ، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس بات سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی؟ کہا یبن رسول اللہ، دیکھیے ہر فرشتے کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کی بنی تلوار ہے، اور ہر فرشتہ آپ سے یہی اجازت مانگ رہا ہے، آپ اجازت دیجئے اس کے لاکھ سمیت اس کو فنار کر دیں۔ مولا آباد رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ یہ ولا، یہ عزا، یہ آپ کے نسلوں میں جاری و ساری رہے، آپ آباد رہیے۔ کہا دیکھا یہ ہے ہمارا لشکر، بس ایسا روب، ایسا دبدبا، جلال الہیہ کا صرف اظہار ہے میرا بادشاہ حسن عسکری، جلال الہیہ کا، اللہ کے لشکروں کا پاسبان ہے سرکار مولا حسن عسکری۔ اللہ جب اپنی قوت کو ظاہر کرنا چاہے تو جو اس کی قوت کے اظہار کا پیش منظر بنتا ہے وہ ذات ہے حسن عسکری۔ میرے مالک کے لیے کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ جب آپ سرکار حسن عسکری کا نام لیں تو کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اے بقیت اللہ کے بابا؟ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ اس میں نشہ ہے، آپ یقین مانیے، کچھ اسماء ایسے ہیں کہ ان میں ایک عجیب نشہ ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا، کچھ خصوصیات ایسی ہیں وہ کچھ معصومین کے ساتھ، حجتوں کے ساتھ مخصوص ہو گئیں، ایسے بقیت اللہ، بقیت اللہ، سرکار مولا ولی اللہ سر کا اسم ہو گیا بقیت اللہ۔ سب ہو سکتے ہیں، سب ہیں، لیکن مخصوص ہو گیا بقیت اللہ سے۔ تو اب دیکھیے، کل شاید مالک نے چاہا تو اس پہ بھی میں تھوڑی اس اسم پہ بھی روشنی ڈالوں گا، لیکن یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ بقیت اللہ کے کیا معنی ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں بقیت اللہ کے معنی کو تو سوچئے پھر اس میں کتنی گہرائی ہے کہ اللہ کے بقیہ کا بابا، اللہ کے بقیہ کا بابا۔ اس میں یہ ٹھیک اسی طرح ہے کہ جیسے چاشنی لوگ اکثر، یہ تو آپ کے علم میں ہی ہے، عجیب و غریب بکواسات کرتے ہیں سرکار مولا ابو طالب بادشاہ میرے مالک کے حوالے سے۔ تو میں اس ضمن میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ جملہ ختم ہے، اس کے آگے کوئی بات ہی کیا کرے، کہ جو بھی ایمان ابو طالب پہ بات کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں ہے آل محمد میں سبھی قل ایمان، لیکن کیونکہ علی بادشاہ کے ساتھ لفظ قل ایمان مخصوص ہو گیا تو میں یہی بات کہتا ہوں، اور کہتا ہوں بات ختم، کہ کون ہے ابو طالب؟
جو کل ایمان کا بھی بابا ہے. آباد و شاد رہی. تو ٹھیک اسی طرح بقیت اللہ کے بابا، بقیت اللہ کے. اور جو ظاہری امامت ہے، 12 امام ہیں جو ظاہری حجتیں یا معصومین ہیں، ان میں یہ 2 ہی حسن ہیں ائمہ میں. ایک علی بادشاہ کے بیٹے مولا حسن المجتبی، اور ایک یہ میرے مولا علی بادشاہ کے بیٹے مولا حسن عسکری. مماثلت دیکھیے گا آپ ذرا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور پھر وہی میں ایک جملہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں سامنے تو ہوتی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن جب تک آپ کتاب پڑھیں گے تو صرف کتاب ہی بولے گی آپ سے. دیکھیے یہ میں بس آپ کے ساتھ ایک من کے تار جڑ گئے ہیں، تو میں ایک اپنا راز آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی زئی صاحب آپ کی جو فلاں بات پڑھتے ہیں یا جو فلاں بات پڑھتے ہیں، بس آپ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں آپ. تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میں کتاب پڑھتا ہوں اور پھر کتاب کو بند کرنے کے بعد الکتاب سے رجوع کرتا ہوں. تو جو کتاب نہیں بولتی نا آپ سے، پھر وہ الکتاب بولتا ہے. جو کتاب نہیں سمجھا پاتی آپ کو، پھر وہ الکتاب سمجھاتا ہے. وہاں سے پھر آپ کا علم معرفت کی منزلوں کو طے کرنے لگ جاتا ہے. تو میں یقیناً آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا، لیکن میں بتاؤں کہ مماثلت کیا خوبصورت ہے. سرکار مولا حسن اول مولا حسن مجتبی ہیں، اور یہ سرکار حسن آخر ہیں، سرکار مولا حسن عسکری بادشاہ. مولا حسن کا ایک لقب بھی زکی ہے، اور مولا حسن عسکری کا ایک لقب بھی زکی ہے. اب اس میں دیکھیے آپ، مماثلت کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہوں گا. صرف زکی نہیں، جب مالک کے ساتھ یہ اسم استعمال ہوا تو اس میں الف لام کا صیغہ آیا جو تخصیص کا ہے، الزکی. جیسے ہم عام طور پہ حسن مجتبی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت حسن المجتبی ہے. یا ہم حسن عسکری کہتے ہیں، یہ در حقیقت حسن العسکری ہے. تو اسی طرح یہ جو مولا کا اسم ہے زکی، یہ صرف زکی نہیں، الزکی ہے. یہ آل محمد میں ایک سرکار مولا حسن المجتبی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد مولا سرکار حسن العسکری کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی دونوں حسن جو یہ ہیں، حسن اول اور حسن آخر، یہ دونوں الزکی ہیں. تو اب آئیے میں اس کے اوپر ایک ہلکی سی ایک جملے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. یہی زکی جو اسم ہے، یہ قرآن میں ایک معصوم کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. حضرت عیسیٰ کو زکی کہا گیا ہے. ٹھیک، اب آئیے میں اس کا حوالہ آپ کو معصوم سے دیتا ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ذاتی خیالات کے اظہار کے بجائے معصوم کے فرامین کی روشنی میں بات ہو. تو تفسیر البرہان آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے، سب سے بڑی. تو سرکار صادق بادشاہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی زکی کیوں کہا، جبکہ اس سے پہلے بھی 1.25 لاکھ نبی یہ گزر چکے ہیں. تو ان میں سے نہیں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ اس میں قرآن میں جتنے نام آئے ہیں انبیاء کے، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ صرف حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ ہی زکی کیوں آیا. تو جواب وہ جو میرے معصوم نے دیا، بے شک جواب ہے ہی وہ جو معصوم نے دیا، کیا خوبصورت. اور پھر اس کو میں یہاں تک لے کے آؤں گا، آپ دیکھیے گا. معصوم نے کہا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کو زکی اس لیے کہا ہے کہ ظاہری طور پر ان کے بابا نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے جو اللہ نے بغیر شوہر کے، بطول صغرا، بغیر شوہر کے جناب مریم کو عطا کیا، کیونکہ وہ بنا شوہر کے، بنا بابا کے اللہ کا معجزہ بن کر
جناب عیسیٰ حضرت مریم پہ آئے تھے اس لیے زکی کہا گیا. اب میں آل محمد کے آداب اور منبر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے ہی احتیاط سے لفظ استعمال کر کے بتا رہا ہوں. قرآن نے بتایا کہ جس کا باپ نہ ہو، قرآن نے بتایا جو اللہ کا معجزہ ہو، قرآن نے بتایا وہ بیوی کے جو شوہر نہ رکھتی ہو، اتنی پاک و بطول ہو، اس کی اولاد کو زکی کہا جائے گا. تو یہ صرف زکی نہیں ہے، حسن عسکری وہ ہیں جو الزکی ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور یہ والا نقطہ میں خاص طور پر آپ کے توسط سے ان لوگوں کو نظر کرنا چاہوں گا جو آج کے اس دور میں جب سوشل میڈیا کے ذریعے اور کئی کتابیں ایسی جو ماضی کے دریچوں میں وہ کتابیں پنہا تھیں، اب تو وہ بھی سوشل میڈیا کی اور نیٹ کی زینت بن چکے ہیں، اس کے باوجود لوگ اتنی بنیادی مباحث میں ابھی تک ہیں کہ جی آل محمد کا ظہور تھا یا ان کی ولادت تھی. ارے میں کہوں گا جن کے لیے لفظ اسم الزکی استعمال ہو رہا ہے، تم ابھی بھی پوچھتے ہو ان کی ولادت تھی یا ظہور تھا؟ آباد و شاد رہیے، آپ سلامت رہیے. میرے بادشاہ کو ایک اور بڑی باکمال فضیلت حاصل ہے جو بالعموم ہمارے ہاں شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے مجالس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت بتانے کے لیے ایک بہت بڑا باب ہے یہ، اس کو ضرور بتایا جانا چاہیے مجالس میں. میرا بادشاہ مولا سرکار حسن عسکری آئمہ میں وہ واحد امام ہیں جو کنویں میں گر گئے تھے، پانی کے کنویں میں. اب یہاں گر گئے لفظ معذرت کے ساتھ میں یہ لفظوں کی قید کی وجہ سے کتابوں سے مستعار لے کے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ حجت کے ساتھ کوئی بھی چیز حادثاتی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے والی بات ہے. تو کچھ نہ کچھ ہر واقعے کے پیچھے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے حجت نے کچھ بتلانا ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال روایت نے ہم تک یہ لفظ پہنچایا، اس لیے میں وہ لفظ آپ تک بتا رہا ہوں عقیدے کے اظہار کے بعد. تو بادشاہ پانی کے کنویں میں گر گئے. تو بابا سرکار مولا حسن عسکری کے جو ہیں وہ موجود تھے، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے مصلی وحدت بچھایا ہوا تھا اور اس پہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرما رہے تھے. تو بادشاہ سرکار حسن عسکری، پانی کا کنواں تھا اس میں، تو گھر میں موجود جو غلام اور جو کنیزیں تھیں تو انہوں نے ایک دم شور مچایا کہ ارے جو شہزادے ہیں وہ تو کنویں میں گر گئے. تو میرے بادشاہ بڑے تسلی سے اپنے اس مصلی وحدت میں موجود رہے. اس کے بعد جب انہوں نے اپنی عبادت تمام کی، یا یوں کہوں کہ عالمین میں اللہ کی کبریائی کا اعلان مکمل کیا، تو مالک مصلی سے تشریف لائے اور کنویں کے پاس آئے، اور کنویں کے پاس آ کے میرے بادشاہ نے کنویں میں دیکھتے ہوئے کہا چل لا میری امانت واپس کر. لا میری امانت واپس کر. اب اس میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا منظر ہے، لیکن میں اسے کسی اور منظر سے جوڑوں گا، اور اسی میں میرے مالک کی فضیلت پنہا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ مالک ان میں پتہ نہیں فضیلتوں کے کتنے ابواب کھول رہے ہوتے ہیں. تو مالک نے کہا چل لا میری امانت واپس کر. اتنا کہنا تھا، روایت کہتی ہے کہ کنویں کا وہ پانی بلند ہونا شروع ہوا، بلند ہوتا ہوتا وہ اتنا بلند ہوا کہ بادشاہ سرکار مولا نقی مالک بادشاہ علی مالک کے بالکل برابر آ گیا، کنویں کی منڈیر تک آ گیا، اور سرکار حسن عسکری بادشاہ اس پانی کے اوپر ایسے تشریف فرما تھے جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے، اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے.
آباد و شاد رہیے۔ اور روایت کے لفظ ہے کہ بادشاہ اس طرح تشریف فرما تھے کہ وہ پانی بادشاہ کو مس بھی نہ کر پا رہا تھا کہ بادشاہ کے کپڑے بھی اس پانی سے گیلے نہیں ہوئے تھے۔ اب یہاں میں ماضی کی ایک روایت کو اس کے ساتھ جوڑوں گا اور میں جواب دوں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کے بیٹے حسن ہیں، یہ حسن العسکری ہیں، یہ قائم آل محمد ولی الاثر کے پاک بابا ہیں۔ تقابل کبھی نہ کرنا، وہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، کنویں میں گر گئے، اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا بچا۔ روایت بتاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کنویں میں آ کر حضرت یوسف کو اپنے پروں پہ لیا اور کنویں میں گرنے سے بچایا۔ وہاں یوسف کو حضرت جبرائیل نے بچایا۔ یہاں سرکار حسن عسکری پانی پہ تخت بنے بیٹھے یہی بتا رہے تھے ہم جبرائیل کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے گھر کا ہے۔ سلامت رہیے آپ مولا، اسی طرح اسی ولا کے جوش میں آپ کو ہمیشہ اسی طرح سرشار رکھے۔ میرا مالک، میرا مولا، ہم محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارا۔ اور جب یہ سرکار یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا نا، تو اللہ نے کہا تھا جبرائیل میں ملاؤں گا، جیسا کہ آپ میری عادت سے واقف ہیں کہ اب تو آپ کافی حد تک میری عادت سے واقف ہو گئے کہ میں پہلی بات تو بے ربط گفتگو نہیں، دوسری میری کوشش ہوتی ہے کہ خطابت کے اصول کو مکمل کروں، جب تک پہلی لڑی کڑی سے آخری کڑی جڑ نہ جائے خطاب مکمل نہیں ہوتا۔ میں جہاں سے شروع کروں وہیں ختم کرتا ہوں، تو بس تھوڑی سی توجہ آپ میری جانب رکھیے گا، انشاءاللہ بات پلٹ کے وہیں واپس آئے گی جہاں سے چلی ہے تاکہ گفتگو مکمل ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو وہ بھائیوں کے ہاتھ سے چلے اور کنویں کی گہرائی کی طرف بڑھے، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جبرائیل کہا جی میرا اللہ، جی میرا اللہ، حکم۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا کام کیا ہے، عبادت خداوندی میں ہے۔ کہا جی میرا اللہ، اب جو بھی عبادت کر رہے تھے وہ عبادت چھوڑی۔ کہا جبرائیل میری حجت ہے، میرا نبی ہے، بچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرش چھوڑا، فوراً چلے حضرت یوسف کو بچانے کے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی کنویں کی 7 اینٹیں پار ہوئی تھیں، 8ویں اینٹ پہ حضرت جبرائیل نے پر پہ لے لیا ایسے، اور حضرت یوسف کو لے کے دھیرے دھیرے زمین کی طرف آ گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور منظر سنو، پھر میں آ کے کڑی سے کڑی کو جوڑتا ہوں۔ ایک اور منظر سنو، اسی طرح کا ایک معاملہ اور آیا، ایک اور حجت کی جان پہ بنی۔ اب ظاہری بات ہے وہ حجت کی جان پہ بن گئی تھی، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور حجت کا معاملہ آ گیا۔ اب کیا تھا؟ اب ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ باپ کے ہاتھ میں چھری تھی، بیٹے کی گردن تھی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور قریب ہے باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے اور بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی۔ قریب ہے کہ چھری چل جائے، کیونکہ وقت امتحان تھا، دینا تھا۔ قریب ہے چھری چل جائے، بیٹا کہہ چکا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ صابرین میں سے ہونا اور ہے، سید الصابرین ہونا اور ہے۔ سلامت مولا آباد رکھے آپ کو۔ صابرین میں سے ہونا اور ہے اور سید الصابرین ہونا اور ہے۔ کہا جبرائیل، کہا جی میرا اللہ، کہا جبرائیل دیکھ رہا ہے نا، پھر میری حجت کی جان پہ بنائی ہے، بچا۔ اب جبرائیل علیہ السلام پھر وہ اللہ کے تخت کے پاس
تسبیحات کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں، کہا بچا، وہاں سے جبرائیل چلے، پہلے جنت میں گئے، وہاں سے جانور لیا، جانور لے کے زمین پہ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکالا اور دمبے کو رکھا۔ کتنا تیزی سے کام کیا، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کی تیزی کا؟ کتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں وہ، کہ پہلی دفعہ کہا کہ جا بچا میری حجت کو، تو ابھی کنویں کی 7 اینٹیں پار ہوئی تھیں، وہ عرش سے آئے، 8ویں اینٹ نہیں پار ہونے دی اور پر پہ لے لیا۔ تو کیا تیزی ہوگی جبرائیل علیہ السلام کی؟ دیکھ رہے ہیں، یہ میں ایک مقصد سے کہہ رہا ہوں، سوچئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگلی بار اس سے بھی تیز، اس سے بھی زیادہ تیزی، بچا اسماعیل کو، بچا، کیوں؟ اس کی ذریت میں ظاہری طور پہ میرے محبوب نے آنا ہے، بچا اس کو، بچا۔ اب یہاں گردن پہ چھری ہے اور چلنے والی ہے، وہاں سے چلے جنت میں گئے، وہاں سے دمبا لیا، زمین پہ آئے جبرائیل، اسماعیل علیہ السلام کو نکالا، دمبا رکھا، تیزی اور بڑھ گئی۔ لیکن پہلی تیزی بھی کم تھی، دوسری تیزی بھی کم تھی، جو تیزی اب آئی ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ جبرائیل تیری پہلی تمام رفتاروں سے زیادہ تیز رفتار چاہیے مجھے۔ کہا میرا بادشاہ اب تیری حجت پہ کیا بنایا، اب تیری کس حجت کی جان پہ ہے؟ کہا اب میری کسی حجت کی جان پہ نہیں بنی، اب میری توحید سٹیک پہ آ گئی ہے، اب میری کبریائی، میری وحدت کی دلیل اور سچائی اس وقت سٹیک پہ ہے۔ کا بار الہ ہوا کیا ہے؟ کہا حسنین کی پاک ماں نے کہا ہے کہ کپڑے درزی کے پاس ہے، دیکھ تو جائے گا، کپڑے لے کے جائے گا، درزی بن کے جائے گا، زبان طہارت سے نکل چکا ہے کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ آج تک قرآن لے کے جاتا تھا، اب تو کپڑے لے کے جائے گا۔ سلامت رہیے آپ۔ اب تک تو قرآن لے کے جاتا رہا، اب تو کپڑے لے کے جائے گا۔ تو کیا تیزی تھی، وہاں سے گئے جنت میں، جنت سے کپڑے لیے، کپڑے لے کے زمین پہ آئے، اور جیسا اللہ کا حکم تھا کہ یہ جس زبان سے نکلا ہے کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں، اسی زبان نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی زبان نے کہا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اس کی بات جیسے اس نے کہا پوری نہ ہوئی تو میرا ایک ہونا، میرا وحدہ لا شریک ہونا سٹیک پہ آ جائے گا۔ دیکھ آج جبرائیل بن کے نہیں جانا، ابھی بی بی کی زبان طہارت سے نکلا تھا، کپڑے درزی کے پاس ہیں، حسنین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، ساتھ ہی دک الباب ہوا۔ حسین نے پوچھا کون؟ کہ بادشاہ تیرا درزی آیا، مولا تیرے کپڑے لایا، تیرا درزی ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے اپنا منطقی نقطہ دینے سے پہلے میں ایک جملہ یہاں ضرور کہوں گا، یہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں ابھی درزی بن کر، کیا کام ہے ان کا؟ یہ آدم علیہ السلام پہ آئے اللہ کی وحی لے کر، شیس علیہ السلام پہ آئے اللہ کی وحی لے کر، نوح علیہ السلام پہ آئے اللہ کی وحی لے کر، یہ صحف بھی لاتے رہے، صحیفہ جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی لاتے رہے، یہ کتابیں بھی لاتے رہے، توریت بھی یہی لائے، زبور بھی یہی لائے، انجیل بھی یہی لائے، قرآن بھی یہی لائے، بسم اللہ یہی لائے، والناس یہی لائے، بسم اللہ سے والناس تک سارا قرآن یہی لائے۔ اب میرا یہ جملہ میری زندگی کا آخری جملہ ہو تو زیدی بہت خوشی سے اپنی آنکھیں بند کر دے گا یہ کہنے کے بعد کہ مجھ سے پوچھو کہ حسن و حسین کون ہے، تو میں یہی کہوں گا کہاں سمجھا کوئی حسن کو، کہاں سمجھا کوئی حسین کو؟ جبرائیل قرآن لانے کا کام کرتا تھا، قرآن لانے والے جبرائیل کو اللہ نے کہا حسن و حسین کے کپڑے لے کے جا۔ تو تیرا میرا مجھے نہیں پتا، اللہ کی نظر میں حسن و حسین کے کپڑے کم از کم قرآن جیسے ہیں۔
آپ سلامت رہیے، آپ سلامت، مالک آپ کو آباد رکھے، آپ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیں، آباد و شاد رہیں آپ۔ ڈھیر دعائیں ہیں، مخدومہ راضی ہوں آپ سے۔ کم از کم میں نے کہا ہے، کم از کم قرآن جیسے ہیں اللہ کی نظر میں، کیونکہ اسی کے ذریعے بھجوائے ہیں جو قرآن لے کے جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس اب جہاں سے شروع کیا وہیں لا کے میں اس بات کو ملا رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت، ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہے۔ اب وہی لے کے آ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ کس کی وہی؟ کس کی لا رہے ہیں؟ اللہ کی۔ کتاب لا رہے ہیں، صحیفہ لا رہے ہیں، تب بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کس کا صحیفہ لا رہے ہیں؟ کس کا پیغام لا رہے ہیں؟ اللہ کا۔ کتابیں لا رہے ہیں، تب بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کس کی کتابیں آ رہی ہیں؟ اللہ کی۔ کس کا کلام آ رہا ہے؟ اللہ کا۔ ایک بات طے ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے خلق کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اور اس بات پر عالم اسلام متفق ہے۔ طرفین کی تمام کتابیں دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ فرشتہ جو عبادت کرتا تھا وہ عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کرتا رہے گا۔ جو قیام میں ہے وہ ہمیشہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ ہمیشہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ ہمیشہ سجدے میں ہے، جو تسبیح میں ہے وہ ہمیشہ تسبیح میں ہے، جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ بس وہی کہہ رہا ہے، جو اللہ اکبر کہتا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے۔ یعنی فرشتے کے ہاں توقف نہیں ہے۔ بہت توجہ سے میرے پورے 1 گھنٹے کی محنت اس جملے میں پنہا ہے، بڑی توجہ رکھیے گا۔ پہلے موتی کو آخری موتی سے جوڑ کے پوری تسبیح بنا کے دے رہا ہوں۔ یا حسن تلاوت کرتے رہیے گا اس پہ۔ فرشتے کے ہاں توقف نہیں ہے، اس کے ہاں کسی قسم کا توقف اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو خلق ہی عبادت کے لیے ہوا، وہ جب سے ہے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ عبادت نہیں چھوڑتا۔ تو اب پھر مجھے بتانا، جو فرشتہ عبادت نہیں چھوڑتا، کیا حسن العسکری کی نصرت کے لیے تلواریں لے کے لشکر بن کے آیا نہیں ہے؟ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ آیا نا وہ لشکر، جوک در جوک، پورا آسمان بھرا تھا فرشتوں سے۔ میرے مولا حسن العسکری بادشاہ کی لشکری بن کے آئے یہ سارے فرشتے۔ تو جب آئے لشکری بن کر اور مالک سے ہم کلام بھی ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مولا آپ اذن عطا فرمائیے، اس کا یہ 1 لاکھ کا لشکر بھی سرما بنا دیں، اس کو بھی فنار کر دیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔ تو جو قیام میں تھا اس نے قیام چھوڑا، جو رکوع میں تھا اس نے رکوع چھوڑا، جو سجدے میں تھا اس نے سجدہ چھوڑا، جو کسی تسبیح میں تھا اس نے تسبیح چھوڑی۔ یعنی وہ عبادتیں چھوڑ کر علی کے پوتے کی نصرت کے لیے آیا۔ اللہ نے کہا فرشتہ صرف میری عبادت کرتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام اور حجت کی نصرت کرنا در حقیقت اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ امام کی حجت کی نصرت کرنا اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، محفوظ کر لیجئے گا۔ تقریر کو مکمل کیا میں نے، ایک پوری تسبیح بنا دی میں نے، جہاں سے شروع ہوا نقطہ وہیں پہ لایا ہوں۔ میں نے کہا امام کی نصرت کرنا، حجت کی نصرت کرنا اللہ کی عبادت میں شامل ہے، ورنہ فرشتے اللہ کی عبادت چھوڑ کر نصرت معصوم کے لیے نہ آتے۔ ارے جس علی کے 10ویں بیٹے کی نصرت فرشتوں کی عبادت ہو، اس علی کا نام تیری میری عبادت میں آئے تو باطل کیسے ہوتا ہے؟ مولا آباد رکھے آپ کو۔
آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، یہ ولایت کے چراغ آپ کے گھروں میں روشن رہیں، آپ کی نسلوں میں روشن رہیں، ہر وہ گھر، ہر وہ مقام، ہر وہ بارگاہ جہاں یہ ذکر ہوتا ہے، مالک اس کو اپنے ولا سے ہمیشہ روشن رکھے، ولی العصر مالک کی بادشاہی دیکھنا نصیب ہو۔ آباد رہیے، سلامت رہیے، اور بس یہی کہوں گا کہ میرا بادشاہ مولا حسن عسکری جیسے فضائل میرے مالک کے لامحدود ہیں، میرے اس بادشاہ کے مصائب بھی لامحدود ہیں۔ کچھ پہلو ایسے ہیں میرے اس بادشاہ کے مصائب کے جو کبھی پڑھے ہی نہیں گئے۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کروں، کبھی کبھی پتہ ہے آپ کو مجالس میں پڑھتے ہوئے یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ کوئی دل کی بات کر سکے۔ میں نے جب مالک نے کرم فرمایا کہ کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، ان باب حطہ پہ جا کے سجدہ کیا، تو جب سامرا گیا تو ایک احساس بڑی شدت سے ہوا۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو سامرا گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے۔ میری دعا ہے مولا آپ کو پھر لے کے جائے، بار بار لے کے جائے۔ تو نہیں گئے ان کو تو ضرور لے کے جائے۔ ہمارا اصل گھر ہی وہی ہے جہاں مالکوں کے تعویذ ہیں۔ میں نے ایک بات سوچی، آپ سے احساس بانٹ رہا ہوں اپنا۔ میں نے ضرور اس وقت سوچا، اور پھر اس سوچ کا جواب میرے مالک نے ایک کتاب کے ذریعے دیا مجھے۔ آج بھی 1200 سال کے بعد جب سامرا گئے نا، تو وہ ویرانہ ہے، اجاڑ، وہاں زیادہ آبادی نہیں ہے، دور دور تک خالی سڑکیں۔ اب تو حالات بہت ابتر ہو گئے، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو نجف یا کوفہ یا دیگر شہروں کی بنسبت کاظمین، جتنے بھی دیگر شہر ہیں، سامرا ویرانہ ہے۔ یہ صرف آج ہی ویرانہ نہیں ہے عزادارو، یہ آج سے 1200 سال پہلے بھی ویرانہ تھا۔ تو پھر سوال میرے من میں یہ پیدا ہوا، میرا بادشاہ تو اپنے گھر میں مدفون ہے۔ سامرا میں جو عسکری ہیں، جو جگہ ہے، وہ میرے بادشاہ کا اپنا گھر تھا۔ میں نے یہ سوچا مالک تو اپنے گھر میں مدفون ہے، تیرا گھر اس ویرانے میں کیوں ہے؟ جانتے ہیں کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت وقت نے تیرے بادشاہ کو وہاں ویرانے میں قید کر دیا تھا۔ ظاہری طور پر وہ مالک کا گھر تھا، لیکن کہنے کو گھر تھا، وہ تیرے بادشاہ کا قید خانہ تھا۔ کسی کو مولا سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، ایسی تنہائی والی قید دی تیرے بادشاہ کو۔ کوئی اہل تشیع ملنے کے لیے آتے تو ہیلے بہانوں سے کوئی خوانچہ فروش بن کے آ جاتا، کوئی کسی صورت میں کچھ بیچنے کے غرض سے آ جاتا کہ مولا کی گلی سے گزر ہو، کسی طرح مولا سے ملاقات ہو جائے، ان کا چہرہ دیکھ لے۔ ایسی تنہائی تھی۔ گھر میں جو کام کرنے کے لیے کنیزیں دیں، وہ بھی حکومت کی خریدی ہوئی تھی۔ تیرا بادشاہ اپنے گھر میں بھی قید تھا، لیکن ایک ظلم ایسا ہے، ایک مظلومیت ایسی ہے تیرے بادشاہ کی جس پر بہت کم پڑھا جاتا ہے، اور وہ ایک ظلم ہی پڑھ دوں تو بہت ہے۔ تیرا یہ بادشاہ آل محمد میں ایک انوکھا مظلوم ہے، ایک الگ ہی مظلوم ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ علی مولا مظلوم ہے، لیکن میں کہوں گا بادشاہ علی، جب آپ نے پردہ کیا تو آپ کی قبر بنانے والے آپ کے 2 بیٹے موجود تھے۔
میرا مولا حسن بادشاہ بڑا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے کہ گھر سے 2 بار جنازہ نکلا، بڑا مظلوم ہے، جہاں وصیت کی نانا کے پہلو میں جگہ نہیں ملی، لیکن کہوں گا میرا بادشاہ آپ کے بھائی نے پھر بھی اپنے ہاتھوں سے قبر بنا کے ماں کے پہلو میں دفن کیا۔ حسین تو ہے ہی کائنات کا سب سے بڑا مظلوم، بے گور و کفن لاشا چھوڑ کے دشمن حسین کا چلا گیا، لیکن کہوں گا حسین مالک پھر بھی آپ کے بیٹے نے آ کے اپنے ہاتھوں سے قبر بنا کے دفن کیا۔ ہر امام کو اس کے بیٹے نے قبر بنا کر اپنے بابا کو دفن کیا، تیرا مولا حسن عسکری وہ واحد اور انوکھا مظلوم ہے کہ زہر مل چکا ہے، کلیجہ کٹ کٹ کے گلے سے باہر آ رہا ہے، تیرا مولا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قبر بنا رہا۔ تیرا مولا حسن عسکری یہ وہ مظلوم امام ہے، اپنے ہاتھوں سے، بیٹا موجود ہے لیکن مشیت الہیہ کے ذیل غیبت میں ہے۔ مولا حسن عسکری کو بھی وہی زہر ملا ہے جو مولا حسن مجتبیٰ کو ملا، وہی زہر ہلاہل، ویسے ہی کلیجہ کٹا ہے، ویسے ہی کٹ کٹ کے حلق میں آتا رہا ہے، اور وہ کٹے ہوئے کلیجے کے ٹکڑے اگلتا رہا تیرا بادشاہ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر بناتا رہا، اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر بناتا رہا، لیکن رو رو کے ایک ہی جملہ کہتا رہا، آئے حسین، آئے مظلوم حسین۔ ایک جملہ بس سنو اور پھر اجازت دو، آؤ میں تمہیں بتاؤں عزادار کی عظمت کیا ہے۔ حسین پہ رونے والو اپنی قسمت پہ رش کیا کرو کہ تمہیں حسین کی ماں کی دعا ہے۔ آؤ بتاؤں، آخری جملہ ہے، اگر تمہارے اندر اتر گیا نا تو خدا کی قسم بستر پہ بھی جاؤ گے تو بھول نہیں پاؤ گے اس کو۔ تیرا مولا زہر مل گیا، خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، کلیجہ کٹ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر بنا لی، اپنے ہی جنازے پہ تیرا بادشاہ لیٹا ہے، آخری سانسیں ہیں تیرے مالک کی، ایسے میں امام وقت تشریف لائے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ذرا میرے قریب آ، مولا مہدی قریب آئے، کہا نہیں بیٹا اور قریب آ، مولا اور قریب آئے، کہا بیٹا زہر کا اثر اتنا ہے میری آواز نہیں نکل رہی، میرا بچہ میرے اور قریب آ۔ مولا مہدی نے اپنے کان اپنے بابا کے لبوں سے لگائے، جانتے ہو کیا کہا؟ کہا بیٹا میرا ایک کام کرے گا؟ کہا بابا حکم کیجئے نا۔ کہا ایک کام کر، میری آستینوں کو الٹ دے۔ بیٹے نے آستینوں کو الٹا، کہا بیٹا میرے گریبان کو چاک کر دے، گریبان کو چاک کیا، کہا بیٹا میرے سر سے بند کو کھول دے، سر سے بند کو کھولا، کہا بیٹا میرے بالوں کو پریشان کر دے، بالوں کو پریشان کیا، اب آخری جملہ کہا، امام زمانہ لرز گئے، کہا بیٹا زمین سے خاک اٹھا میرے سر پہ ڈال، کیا کرے بابا ہے بیٹا کیسے ہاتھ سے باپ کے سر میں خاک ڈالے، امام زمانہ ہاتھ میں خاک ہے اور ہاتھ لرز رہے ہیں، کہا بابا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا بیٹا میں چاہتا ہوں جب اپنے نانا محمد سے ملوں وہ مجھے بیٹا کہہ کے نہ بلائے، وہ ہاتھ پھیلا کے کہے میرے حسین کا عزادار آ گیا، میرے حسین کو رونے والا آ گیا، میں عزادار بن کے جانا۔ اللہ قوم میرا مالک اس قبول عبادت کو مقبول فرما، میرا بادشاہ میرا مولا حیدر کرار اور سید نجم الحسن شاہ صاحب کے بلند درجات کو مزید بلند فرما، جوار معصومین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے بھائی سید علی نصرت جعفری صاحب کو صحت قابلہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا بادشاہ اس بزم میں اس محفل میں جو بھی بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ سینوں پہ آئے ہیں
میرا بادشاہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا، جو آنکھیں حسین کے غم میں روئی ہیں ان آنکھوں کو کسی کے آگے شرمسار نہ کرنا۔ میرا بادشاہ، میرا مولا، تجھے واسطہ ہے سرکار ولی الاثر کا، میرا مولا حسین کبھی کسی علی والے کو کسی منکر کا محتاج نہ کرنا۔ میرا بادشاہ، میرا مولا، اس قبول ذکر کو مقبول فرما، ہر دعا کی اصل دعا، اے سرکار عسکری کے لال، اے ولی العصر، اے قائم آل محمد، اے بقیت اللہ، اے منتقم خون آل محمد، میرا بادشاہ اپنے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا مالک جب بھی ظہور فرما، میرا بادشاہ ہم سب کو اپنی پاک فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا حسین 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 یا حسین۔ تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، 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 تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں۔ میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں۔ لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں۔
لوٹا ہو سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹا ہو سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، 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 کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، برسات میں تیروں کی، برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈ میں جاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، تقدیر یہ کہتی ہے، تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سال مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، رک جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے باپ، یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے باپ، سینے میں چھپاؤں گے، سینے میں چھپاؤں گے، میں آنکھوں سے لگاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، تم خود ہی بتا دے میں، تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا،
جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو، دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں۔ اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، تو خود ہی بتا دے میں، تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں۔ سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، تقدیر یہ کہتی ہے، تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں۔ کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، برسات میں تیروں کی، برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں۔ بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، رک جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو، دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں۔ یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بال، یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بال، سینے سے لگاؤں کے، سینے سے لگاؤں کہ میں آنکھوں میں چھپاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں۔ بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، رک
جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو، دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث الخدا، یا خاتم النبیین، یا سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین الشہید، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزبار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا غازی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکم یا باعث الہدى، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا من